اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی الا اخذنا اہلها، مگر پکڑا ہم نے اس کے اہل کو، بالبأساء والضراء، ساتھ مالی پریشانی کے، والضراء اور ساتھ بدنی پریشانی کے، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دی تکلیف کی جگہ راحت، حتی عفوا وقالوا، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہا انہوں نے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، تحقیق پہنچی ہمارے آباء اجداد کو بدنی تکلیف، والسراء اور راحت خوشی، فاخذناہم بغتہ، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ بے خبر تھے۔ ولو ان اہل القریٰ، اور اگر یقیناً بستیوں والے، آمنو، ایمان لے آئے، واتقوا، اور ڈریں، لفتحنا علیہم، البتہ ہم کھول دیں اوپر ان کے، برکات من السماء والارض، برکتوں کے دروازے آسمان اور زمین سے، ولیکن کذبوا، لیکن تکذیب کی انہوں نے، فاخذناہم، پس ہم نے پکڑ لیا ان کو، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ تھے وہ یکسبون، کسب کرتے۔ افامن اہل القریٰ، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتا، رات و رات، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اوامن اہل القریٰ، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب، ضحیٰ، چاشت کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا بے خوف ہو گئے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، فلا یأمن مکر اللہ، پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر نقصان اٹھانے والے لوگ۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، ان کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے، انہوں نے آگاہ کیا، اور ان کے نہ سنبھلنے پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی گرفت میں لیا۔ نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، مگر ہم نے پکڑا اس کے اہل کو، بالبأساء والضراء، مالی تکلیف میں، بدنی تکلیف میں۔ مالی تکلیف، قحط سالی مسلط کر کے، تجارت میں کبھی نقصان کر کے، اس طریقے سے ہم نے ان کو جھنجھوڑا، اور بدنی تکلیف میں مختلف بیماریاں مسلط کر کے، کہ شاید وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ یوں کہہ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرنا ہے شکر گزاری کے طور پہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں چھن رہی ہیں اور ان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ تکالیف اتار رہے ہیں، تکلیفیں بھیج رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، صبر کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیمات بھیجے، قوموں کو سمجھایا، اور ان کے نہ سمجھنے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، مالی تکلیف میں پکڑا، بدنی تکلیف میں پکڑا، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، رجوع کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ، پھر ہم نے بدل دی تکلیف کی جگہ حسنہ، بھلائی، حتی عفو، یہاں تک کہ اور بڑھ گئے اور آگے چلے گئے، اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء،
یہ معاملہ تو ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، ہمارے بڑے بھی بدنی تکلیف میں مبتلا رہے، ان کو بھی خوشیاں میسر رہیں، فاخذناہم بغتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتے، رجوع اللہ کرتے، معافی مانگتے، گڑ گڑاتے، آہوزاری کرتے، روتے دھوتے، اور راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہوتے، قیام رکوع سجدے میں نظر آتے، لیکن انہوں نے اترانا شروع کر دیا کہ یہ تکلیفیں کوئی نئی نہیں ہیں، یہ ہمارے بڑوں کو بھی پہنچی ہیں، ہمارے بڑوں کو بھی راحتیں پہنچی ہیں، وہ بھی خوشیوں میں رہے ہیں۔ فاخذناہم بغتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ایسے بنتے رہتے ہیں۔ کسی سبق میں بات گزر چکی، کوئٹہ میں 1935 یا 37 میں زلزلہ آیا، لوگ سوئے ہوئے تھے، بے خبری میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ سن 2005 میں غالباً یہ شمال کی پٹی متاثر ہوئی زلزلے سے، اور اس وقت ان لوگوں کی زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ واقعتاً ہم پہ یہ خدا کا عذاب ٹھیک آیا ہے، ہم نے اپنے رب کو بڑا ناراض کیا ہے، ہم نے کون سا جرم ہے جو نہیں کیا۔ اگر وہ لوگ کسی سزا میں مبتلا ہوئے ہیں اور وہ اقرار کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے بھی معاشرے کے اندر، ہماری بھی اس سرزمین پہ، ہمارے بھی اس پنجاب کے جنوبی علاقے میں اسی طرح گناہ ہو رہے ہیں جس طرح وہ کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں، آئے دن نئی خبریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو لوگ چھوڑ ہی رہے ہیں، معاملات میں بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، معاشرتی طور پہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، دوسروں کی حق تلفی ہو رہی ہے، بے حیائی عروج پہ ہے، اور اس بے حیائی کے سیلاب میں کیا جوان بیٹے اور کیا جوان بیٹیاں سب بہتے چلے جا رہے ہیں، اور ماں باپ ابتدا میں معاون بنتے ہیں بے حیا بنانے میں، بعد میں وہ تماشا دیکھتے ہیں کہ کیا بنا ہے۔ حیادار تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ چلو ہم سے غلطی ہو گئی، کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے وہ روتا ہے، دھوتا ہے، افسوس کرتا ہے، اور بے حیا بے حس کی طبیعت میں ذرا سا بھی اثر نہیں ہے کہ ہماری غلطی سے سب کچھ ہوا، ہم نے اپنے بچوں کو بے حیا بنایا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ گرفت آ رہی ہے۔ کرونا کیا بلا ہے؟ ابھی یہ حالات پورے عالم میں جو بنے، پورے عالم میں سارا عالم جکڑا گیا، جتنے بھی ممالک ہیں تمام کے تمام اس مصیبت سے دوچار ہوئے ہیں۔ پاکستان پہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم رہا کہ نمازیں مسجدوں میں ہوتی رہیں، اور یہاں کے علماء کی کوشش اور یہاں کے علماء طلباء کی تعلیم کی برکات مساجد مدارس میں جو چل رہی ہے، اس کی برکتیں لوگوں نے حاصل کی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ہے کہ واقعتاً پاکستان کے سوا حتیٰ کہ سعودیہ میں بھی حرمین شریفین پہ ان لوگوں نے گویا کہ پابندی لگوائی، اور وہ لوگ خوشی سے ٹھیک ہے جی ہم دروازے بند کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مقامات ہیں جو بند کرنے نہیں چاہیے تھے، ان کو اپنی سلطنت قربان کر دینی چاہیے تھی، حرمین شریفین بند نہ کرتے ہیں۔ پھر دلائل پیش کرتے ہیں، او جی فلاں دور میں بھی بند ہوا، فلاں دور میں بھی بند ہوا، فلاں دور میں بند ہوا، فلاں دور میں بھئی وہ پتہ ہے تاریخی طور پہ فلاں دور میں کیا ہوا تھا؟ یہ حالات تو نہیں تھے، وہاں بند ہوا کسی نہ کسی وجہ سے ہوا تھا، یہاں بند کروایا جا رہا ہے اور یہ حالات بنائے جا رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آئے، انہوں نے آگاہ کیا، لیکن بجائے سنبھلنے کے وہ تکلیف میں اور بڑھتے اترانے میں اور بڑھتے چلے گئے، تکبر میں اور بڑھتے چلے گئے، گناہوں میں اور بڑھتے چلے گئے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یقیناً بستیوں والے آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ البتہ ہم کھول دیتے ان کے لیے برکتوں کے دروازے آسمان اور زمین سے، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ لیکن انہوں نے تکذیب کی، ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ آج بھی بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی کی دولت اختیار کر لیں، متقی بن جائیں،
اپنے آپ کو شرک کفر سے بچائیں، کبائر سے بچائیں، صغائر سے بچائیں، دوسروں کی حق تلفی سے بچائیں، دوسروں کے حقوق پامال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج بھی ہم دروازے کھول دیں گے ان کے لیے، آسمان سے برکتوں کے، آسمان سے برکتیں اتریں گی، زمین سے برکتیں ان کو ملیں گی۔ گویا مال میں برکت ہوگی، تجارت میں برکت ہوگی، زراعت میں برکت ہوگی، کاشتکاری میں برکت ہوگی، حرفت میں برکت ہوگی، صنعت میں برکت ہوگی، ولکن کذبوا، لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی۔ فاخذناہم بما کانوا یکسبون، ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کی اس تکذیب کی وجہ سے، ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے ان گناہوں کی وجہ سے۔ افامن اہل القریٰ ان یأتیہم باسنا بیاتا، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتا رات کو اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ کیا انہیں نہیں پتہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا بے خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے؟ کیا بے خوف ہو گیا اہل القریٰ بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس عذاب چاشت کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں؟ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے، وہ متصرف فی الامور بھی ہے، وہ ہمیں گویا اگر خوشیاں عطا کر رہا ہے، ہماری خوشیوں کو سلب کرنے پہ بھی وہ قادر ہے۔ اگر ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھول رہا ہے، وہ برکتیں سمیٹنے پہ بھی قادر ہے، ہماری برکتوں کو سمیٹ بھی سکتا ہے، ہماری برکتوں کو ہم سے حاصل بھی کر سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، ہم سے چھین بھی سکتا ہے۔ افا امینو مکر اللہ، کیا بے خوف ہو گئے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے؟ فلا یأمن مکر اللہ، نہیں بے خوف ہوتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے الا القوم الخاسرون، مگر اس نقصان اٹھانے والے لوگ۔ لب لباب آج کی گفتگو کا کہ آدمی کی آزمائش ہے، خوشی میں بھی غمی میں بھی، خوشی میں بھی غمی میں بھی۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ یہ شعر تھا بہادر شاہ ظفر کا، جو مغلوں کا آخری بادشاہ تھا۔ انگریز نے جب ان کو گرفتار کیا تو اس کے بیٹوں کے سر اتار کے تھال میں رکھ کے اس کو پیش کیے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، گو ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ وہ کہتے انسانیت کا معیار خوشی غمی میں آیا وہ رب کو یاد کرتا ہے یا وہی کرتا ہے جو کرتا چلا آ رہا ہے؟ خوشی میسر ہے تب بھی رب کو یاد کرے، غمی آ گئی تب بھی رب کو یاد کرے، اللہ نے عیش دی تب بھی یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیش سلب کر لی تب بھی اللہ کو یاد کرے۔ کوئی تکلیف آ گئی کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے راحت بخشی ہے تو پھر کہے اللہ الحمدللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں الہی، تو نے مجھے صحت کی دولت سے مالا مال کیا، جوانی تو نے عطا فرمائی، فراغت تو نے مجھے عطا فرمائی، اے کریم تیرا بڑا کرم ہے۔ اے اللہ یہ ساری نعمتیں زوال پذیر ہیں، آج جوانی ہے کل نہیں رہے گی، آج صحت ہے کل نہیں رہے گی، آج فراغت ہے کل نہیں رہے گی، آج زندگی ہے کل نہیں رہے گی، اور اسی طرح آج خوشی ہے کل نہیں رہے گی۔ سب نعمتیں ایک کے کر کے سلب ہو سکتی ہیں، چھن سکتی ہیں۔ جوانی کی جگہ بڑھاپا آ سکتا ہے، اور خوشحالی کی جگہ بدحالی آ سکتی ہے، اور اسی طرح زندگی کی جگہ موت آ سکتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ نعمت عطا فرمائی تو کیا کہے الحمدللہ، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اور اگر تکلیف آ گئی وہ کہے اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ گویا دونوں حالتوں میں اپنے رب کو یاد کرے۔ فرماتے ہیں انسانیت کا معیار یہی ہے، خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، تکلیف میں بھی اللہ رب العزت کو یاد کرے، اللہ کو نہ بھولے۔ یہی کیا کہتے ہیں بہادر شاہ ظفر اپنے شعر میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں من نبی کوئی نبی إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا، مگر پکڑا ہم نے اس کے اہل کو بالبأساء ساتھ تنگ دستی کے، والضراء اور تکلیف کے، لعلهم يضرعون شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، ثم بدلنا مکان السیئہ پھر ہم نے بدل دی تکلیف کی جگہ حسنا راحت، گویا ہم نے تکلیف کی جگہ راحت عطا کی، حتی عفو
یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، قد مس آباءنا الضراء، تحقیق پہنچی ہمارے آبا اجداد کو بدنی تکلیف، السراء، اور خوشی، فاخذناہم بغتہ، ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے تھے یا ان کو شعور نہیں تھا۔ ولو ان اہل القریٰ، اور اگر یقیناً بستیوں والے آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، اور ڈرتے، لفتحنا علیہم، البتہ ہم کھول دیتے اوپر ان کے، برکات، دروازے برکتوں کے، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے، ولکن کذبوا، لیکن تکذیب کی انہوں نے، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، پس ہم نے پکڑ لیا ان کو بسبب اس کے کہ تھے وہ یکسبون، کماتے۔ افا امن اہل القریٰ، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتا، راتوں رات، وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ افا امن اہل القریٰ، کیا پس بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب، ضحیٰ، صبح کے وقت، یعنی چاشت کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں۔ افا امنوا مکر اللہ، کیا بے خوف ہو گئے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، فلا یأمن مکر اللہ، پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر نقصان اٹھانے والے لوگ۔